اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ادیان بستی لاشاری، تمام مباحث مجاہد، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت اکبر صاحب نے مختصر سا بیان کیا اور اس کے بعد مفتی عمر حیدری صاحب مفصل بیان کریں گے۔ درمیان میں کچھ دیر کے لیے میں حاضری دوں گا، بلکہ میں تعزیت کے لیے سمجھے آیا ہوں، کیونکہ میرا بہت قریبی تعلق ہے جناب بھائی پیر صاحب سے اور بھائی صفدر صاحب سے۔ ان کو بہت بڑا دکھ ہوا، ان کا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب صاحب اس کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس سے بڑا اور کیا ایصال ثواب ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ تیسرے دن کی مجموعی اجتماعی دعا میں اللہ کی شان بیان ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان ہوگی، صحابہ کرام کی منقبت بیان ہوگی، حضرت صاحب کا خطاب ہوگا، اصلاحی باتیں ہوگی۔ یہ بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ یاد کر رہے ہیں اچھے الفاظ میں۔ یہ جو اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اکثر یہاں پر دنیا داری میں بھی ایسا چلتا ہے کہ کچھ سیاستدان اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو کہتے ہیں کہ میری اچھی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرو، تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو تصویر اٹھا کرتا ہے، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سیاستدان ہو۔ اس کو کہتے ہیں امیج بلڈنگ، یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایک تصویر کا رخ پیش کرنا۔ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر پتہ کرو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کو بالکل پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنا پانی میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتے جب رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کی امیج بلڈنگ تو یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ حکم صادر فرماتے ہیں لوگوں کے مزاج کے مطابق، لوگوں کے اس کے بارے میں جو ہوتا ہے رجحان کے مطابق کہ جاؤ اس کے بارے میں فیصلہ کر دو۔ لوگ جیسا سمجھ رہے تھے ایسا ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ یہ تو سال سی بات تھی۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار جناب حضرت صاحب اجازت لے کر ختم نبوت ایک شعر اپنی پنجابی سرائکی زبان دے وچ، اس تو بعد کچھ دو چار نویں شعر دی دعوت اپنے ہے انہوں کی فرمائش ہے۔ پہلے ایک شعر پڑھ سا، لیکن اس تو بعد بنا اندازہ لگ گئی سی 10-15 منٹ میں سٹیج پہ کتنی دیر کس سے کتنے بازوق مجھ میرے سامنے کھلوتا۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت صاحب ایک اور سے ضمن شعر ہے کہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد آنکھاں یا شاید چٹا میں کام انیساں، ممکن ہے انسانہ میں آخر میں سورج ٹھنڈا کان چٹا، لیکن بستی لاشاری علیہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد آنکھاں یا شاید چٹا میں کام انیساں، نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیساں، نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیساں۔ اراز میرا اٹل ایمان ہے تو قادیانی دی گل کرے نے، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھ سی نبی عیسیٰ نو تام انیساں، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھ سی نبی عیسیٰ نو تام انیساں۔ اور اس طرح میں مختلف فولڈر تھوڑا تھوڑا اپنے مشن بیان کرنے میں صاحب توجہ کرے سو کہ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو نہ گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ توجہ کرو، اجاں ہو کیسے اندھوں پر، اجاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ اجاں ہو کیسے اندھوں پر، یہ نکل کے اندھوں پر، اجاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور بدن پہ ٹاٹ اوڑ آئے، بدن پہ ٹاٹ اوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق، بدن پہ ٹاٹ اوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن
ان عقل جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل کیا سمجھے۔ اس کے لیے ایک شعر، کیونکہ وہ اتنا انا ادرات سارا رولا ہی کو نہیں جڑے اتنا انا ہوئے تو چٹے دین ادرات آنکھیں تو وقت پنچایت دی لوڑ کائی دے، وقت پنچایت دی کیڑی لوڑ ہے، اس بدنال کیڑا مذاکرہ، کیڑا مقابلہ، کیڑا مبیسہ، کیڑا کیس ہے، جڑا چٹے دین رات آنکھیں تو وقت پنچایت دی کیڑی لوڑ ہے، تو وقت اننے نو اننے آکھڑ دی رہت دی کیڑی لوڑ ہے، تو وقت اننے نو اننے آکھڑ دی رہت دی کیڑی لوڑ ہے۔ تو جتنی لمبی زبان گھننا 100 سوالوں دا ایک جواب ہے، انہیں جو ایتا موجود ہیں تیری روایتاں دی کیڑی لوڑ ہے، انہیں جو ایتا موجود ہیں تیری روایتاں دی کیڑی لوڑ ہے۔ اور نبوت دی مندری اصحاب تھے بن تینوں کیڑی پیڑے، نبوت دی مندری اصحاب تھے بن تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میں بن تینوں کیڑی پیڑے، اے ماں بہن کے بن تلقات جے بن تینوں کیڑی پیڑے، اے گھر دے رسے میں تے گھر دے مرے بن تینوں کیڑی پیڑے، او کملہ تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ، خدا دی خلافت نبی دا مسلح جنو مرضی دے من تینوں کیڑی پیڑے، خدا دی خلافت خدا دی خلافت نبی دا مسلح جنو مرضی دے من تینوں کیڑی پیڑے۔ اور جنو پیڑے او دے بارے میں ایک تمثیل پیش کر رہا، تشبیہ، ایک خود ران دیکھے نہیں اکھی تے کھوپے چڑھے ہوئے نظر تاندہ کچھ نہیں، ایک دیرے گھومنا، اس دیرے جتنی سوچ، اس دیرے جتنی عقل ہے، اس دیرے جتنی محدود عمل ہے، ایک خود ڈاند ایک دیرے میں جتے کیا کر سکتے ہیں، بس نہیں کو رات سرے سر پہ ای توتے کیا کر سکتے ہیں، جیدے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کیا کر سکتے ہیں، جیدہ سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کیا کر سکتے ہیں۔ یہی میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے، یہی میرا ایمان ہے کہ حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے، حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے، طویل سجدے تا کر دل چو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے، عربی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے، او آپ آوے تا سجدہ مکے جے جان جاوے تا سجدہ مکے، وہ آپ آوے تا سجدہ مکے جے جان جاوے تا سجدہ مکے۔ اور تبیر فرمائے سو کہ جلسے رکوع جلسہ دن دو سجدے دے درمیان بندہ باوے نہ نماز اس وقت جلسہ رکوع آدھن گوڑے دوتے بندہ جھوک کے رکوع کرے دا قیام آدھن نماز کھڑا ہونا، جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز نوٹھن حسین دیندہ کھلوندی کتھے نماز، جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز نوٹھن حسین دیندہ کھلوندی کتھے نماز، مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ سجدے چو سر نہ دیندہ تو ہوندی کتھے نماز، سجدے چو سر نہ دیندہ تو ہوندی کتھے نماز۔ اور قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے ریزے کیوں تریا ہے، قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے ریزے کیوں تریا ہے، اراز امت بھرین دی پہی ہے دوبارہ نیزے کیوں تریا۔ اس زمن دا آخری شیر دو شہزادے کھیڑتے کھلوتے کھیڑتے کھیڑتے ایک شہزادے روجے نہ کیا چاہ تو ساڑھے نو کرو تو ساڑھے غلام ہو، شہزادہ بیدہ بیدہ والد کر گیا، والد 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے امیر المومنین نے، بچہ شکایت لے کے آئے کھلا منظر دیکھنا بچہ آتا ہے ایسا ہاں بادشاہ بابا وہ بندہ آتا ہے تو سا غلام ہو، والد کی اقدا والد دادا دی نان کی نسبت ایک پاس ہے، دی نان کی نسبت ایک پاس ہے، جیدہ خاص مقام اسادہ اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ، اور ساری عمر دی عمر عبادتاں دا، ساری عمر دی عمر عبادتاں دا بڑے ایک اشتام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن عمر غلام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن اے عمر غلام اسادہ۔ بارو وقت دا تقاضا ہے مختصر آدھی ایک دو شعر ہے فرمائش، ایک حالات یاد رکھ ایک شعر، اس کے بعد بھائی ایک بس ایک شعر سپیشل بھائی پیرہ صاحب کی فرمائش آئی
ایک اس دور حاضر کی میں شیر فرمیسا توجہ کرے سو تو پتہ لگے سی میں کس جا رہے توحیدی لوگ بیٹھے توحید دا نعرہ لاون والے صرف پاکستان وچ نہیں ہندوستان وچ موجود ہیں توجہ کرے سو اللہ کا ہے قرآن عرضی تیرے سب اصول ہیں فرضی سبحان اللہ اللہ کا ہے قرآن عرضی تیرے سب اصول ہیں فرضی تیری طرز بڑی بے طرزی حوث پرستوں کی خود غرضی طبل جنگ ہے نہ کہ عرضی دنیا کا ہر لبرل سن لے میرا برقع میری مرضی سبحان اللہ دنیا کا ہر لبرل سن لے اپنی بہن مسکان کے نام شیر پڑھا دنیا کا ہر لبرل سن لے میرا برقع میری مرضی اور اس واسطے میں ایک پرویز مشرف دور کی نظم لکھی آئی اس نظم دوتے میں تقریباً آخری نظم سمجھو تو ایک فرمائش ہو رہے گی نظم لکھی آئی اس نظم دور مانے بوشنا آج میں مناسب کے اندر پہ کہ میں فرمائش سے دی آئیے سیکولر لیبرل لوگوں کے خلاف چونکہ ہندوستان سے ساری مسکان بہن ساری نو انہوں نے برقع نہ پہننے تے مجبور کیتا اس نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا دور حاضر دے وچ ہر دور دے تقاضے دے مطابق نال نہ چلنا چاہیے آج اساں دے نال کھڑوتے ہیں میں نظم پڑھدا پیا پرے مشرف دور وچ نظم لکھی ہے نظم دا نام ہے بوشنا پرے مشرف نے کیا کیا سی این این تے بیٹھ کے نا جس وقت اس نے نا ایک میراتھن ریس کرائی علماء نے احتجاج کیتا اس نے ٹی وی تے بیٹھ کے آکھیا سی این این تے بیٹھ کے آکھیا جو لڑکیوں کو نکرے پہن کر سڑکوں پر دوڑتوں کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ اپنی آنکھیں باندھ کر لے یا ٹی وی باندھ کر لے اس وقت میں ایک نظم پڑھ گئی بوشنا نظم کلام کی نظم ہے توجہ کرے سو مسلمان دا ایمان ہے بوشنا مسلمان دا ایمان ہے کسی ملک چیز نو دوپٹہ کسی بوشنا کسی سکارف کسی نقاب کتھائی برکے دی صورت ہے یورپین پابندی ہے ترکی پابندی آئی اتا ترک نے لائی آئی مشرف کوشش کیتی آئی اس سازش نے بے نقاب کرنے واسطے میں اس دور دے وچ پابندیاں دے باوجود نظم پڑھی آئی آج غیرت مان مسلمانوں میں سنیدہ پہ اسی شوق اور جذبے نال سننی ہے جس شوق اور جذبے نال میں اس وقت لکھی ہے اس دور چنما شر شروع تھی گئی ہے آج پہ دن جو بنیادی شر بوچھنا ساری منزل درستہ نہ کھوٹا کرو 14 صدیاں دا لمبا سفر بوچھنا 14 صدیاں دا لمبا سفر بوچھنا ساری پگڑی دی عزت بوچھن دے سر تیرے سر تے سارا فخر بوچھنا ابن قاسم دے طارق دی ہمشیر ہے جتنا ہو رہے کوئی اتنا کار بوچھنا اور اکی نسمہ کدی دوڑا کے تین ہیلے سر تو اتارن دے کردہ ودے کوئی ترقی پاور خدا تیرے وچ تیرے بوچھن تو انگریز جردہ ودے کوئی ترقی پاور خدا تیرے وچ تیرے بوچھن تو انگریز جردہ ودے اور ساری تاریخ ہے ساری پہچان ہے نالے اپنے نبی دیئے راس بوچھنا دین نکلے حجاد تقدس کنو لاوے زارہ دے سر تو بے واس بوچھنا وہ تا دشمن ہے دشمن تا دشمن جو ہے چلو سنو دا لیدہ ایک کاس بوچھنا تو تا پیو ہیٹ دھرتی دا جر نئے لین تے تا ڈکتی نہیں تو تا رکھاس بوچھنا اور اسا مردے ہاں جے کال دے آج مر گنا اسا مردے ہاں جے کال دے آج مر گنا بھی حجائی دی پکی دی کوئی لوڑ نہیں یہ ترقی بوچھا ڈوکاوٹ ہے تسانے جے ترقی دی کوئی لوڑ نہیں اور پیو دی چوکھٹ تو کبر دی سامی تائیں سارے مشرق دی عورت دا سنگ بوچھنا ہار سنگار زیور سمجھے سبے ساری ڈکت ساری امنگ بوچھنا مت سمجھے سوکا جدا ہو بیشی موت تے زندگانی دی جنگ بوچھنا موت تے زندگانی دی جنگ بوچھنا ایک کوسو قزادہ جے پھلا دا نہیں شہیدان دے لہو دا ایران بوچھنا اے شہیدان دے لہو دا ایران بوچھنا اور اسے بوچھن دے پرچم دے سائے ترے پوری امت دا اتحاد رشتہ پہ زلزلہ کی ایمانہ چھ نظر دا پہ میری اکھل برباد رشتہ پہ اور اسے بوچھن پیچھے انقلاب آمنے کیوں جی مسلم دا تن من تے دن بوچھنا خواب یورپ تے یورپ تائیں آمنے مٹ نہیں سکتا وطن تو قطن بوچھنا دیدی سرتے جنو بوچھنا باندھا نہیں لیکن اس دا بنے سی امن بوچھنا انشاءاللہ پانسی دا فندہ اسی ہر بغیرت دبن سی کفر بوچھنا اور پاک دھرتی ہوتے پاک لوکان دے وچ پاک بازی دی زندہ علامت راسی گئی اتاب ترکاسن دے مارک پھیٹ پیسے ویر جینے دے بوچھن سلامت راسی آخری نظم موت یونیورسل ٹروتھ تھے کل نفس ذائقۃ الموت ہر بندے موت ذائقہ چکھنا کچھ لوگ پچھلی محفل موجود ہیں آج کوئی نہیں مزید محفل لگ سے میں سمیت تسے سمیت کچھ بندے وچ کون ہو سے ہر بندے تے موت آمنی ایک علامتی نظم حضرت صاحب موت کی میں ایک علامتی نظم توجہ نہ کیسو سکندر اعظم یونان دا بادشاہ ادھی زمین تو دی حکومت آئی فوت ہو گیا ادھی ماں ادھی غم دے وچ ادھی ہجر دے وچ پریشانی تو رون دی رہن دی گئی ایک رات مالو خواب اس ملیا مالو آدھے سویرے قبرستان تے آمد سر مارے علا مارے میں قبر دے وچو نکل کے تینو مل سا سویرے کہیے
قبرستان تے خوشی خوشی بھائی پتران ملاقات ہو دی سر مارے آس علا مارے آس سلطان کر کے سرے آس سلطان فارسی بادشاہ نوا دن سلطان کرید لیے کوئی آواز نہیں آئی پیچھے رونے رونے جل ہٹی ہے نا قبرستان سر ماریا قبرستان مخاطب ہو کے نا سکندر اعظم دی مانو آکے آس کین مخاطب ہے تو کون بلدہ دے وے بڑے غستان کیڑے نو سر مارے آئی ات ہکتانے سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے آئی ات ہکتانے سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے قبرستان پہ آتا سکندر اعظم دی مانو ادھے کہ موت آوے تا فوجہ چی آوے دی طالبار وے دیئے نہ صدر وے دیئے نہ شکل نہ عقل نہ حسب نہ نسب مال و زر وے دیئے نہ اثر وے دیئے بے لحاظی ہے دارا سکندر کو جا نہ خدر وے دیئے نہ عمر وے دیئے نہ خدر وے دیئے نہ عمر وے دیئے اور میرے مہمان سارے برابر دیں وچو مہمان کیڑے نو سارے مارے آئی ات ہکتانے سلطان ادارہ پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سارے مارے آئی موت بھیا قبرستان پہ آتا سکندر اعظم دی مانو کہ سلطنت روب رتبے ریایا سڑے فوج فرمان تیراج اٹھائی رہے میں دن ذل سبحانی حلقاب ریون آلے آکھن آلے محاراج اٹھائی رہے میں دن شاہی خلت کسی اور تن سج میں دی شاہی مشروب تے کھاج اٹھائی رہے میں دن اتیاوے تے بس بندہ مردہ ہو دے تخت اٹھائی رہے میں دن تاج اٹھائی رہے میں اتیاوے تے بس بندہ مردہ ہو دے تخت اٹھائی رہے میں دن تاج اٹھائی رہے میں دن جان ہے تا جہان علی چڑتل بھی ہے جان ہے تک جہان علی چڑتل بھی ہے شود بے جان کیڑے نو سارے مارے آئی ات ہکتانے سلطان ادارہ پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سارے مارے آئی اور ہر پاسے قضا تیرنے وگائے کدی کوئی گھر ویرنہ تھیا کہ دی ممتا گئی کہ دی چھانٹ اڑ گئی کہ دی جگر دا ٹکڑا روانہ تھیا ایک سفر ہے اٹل ود بھی آغاز تے ہر سفر دا نمہ ایک بہانہ تھیا کہتے دھیر انہی ہے کہتے مار انہی ہے کہتے بنجر تے روگی زمانہ تھیا کہتے بنجر تے روگی زمانہ تھیا اور ہر قبر میں دفن کہیں دا ارمان ہے ہر قبر میں دفن کہیں دا ارمان ہے راز ارمان کیڑے نو سر مارے آئی ات ہکتانے سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے آئی اور پھر برا واسطے ایک شعر لکھیا کہ تے تو بعد جہان تے زندگی وچ کدی سکھ دا سا نہیں لبنا تے تو بعد جہان تے زندگی وچ کدی سکھ دا سا نہیں لبنا بھائی وال خسارے جھلن آلا کوئی تیرے جیا نہیں لبنا تے جیڑا جان تو ود کے پیار کرے مخلص خیر خواہ نہیں لبنا تے لکھا سنگتی پیرا لاپا سن گلشیر بھرا لے